اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکتوبر شمارہ 2025 کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر اس ماہ کے مقبول اعمال تحریر کیے جا رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل اعمال بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقول شدہ ہیں، جن کے شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کے بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ اسے ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام رکھتے وقت ربیع کا موسم تھا، یعنی ربیع کا آخر تھا، اس لیے اس کا نام ربیع الاخر رکھا گیا، مگر ربیع الاول کی مناسبت سے اس کا نام ربیع الثانی مشہور ہو گیا۔ اس ماہ کے روحانی اعمال نوافل درج ذیل ہیں، جو اکثر صوفیاء اور صالحین کے معمول میں شامل رہے ہیں۔ پہلی شب کے مقبول نوافل۔ اولیاء کرام کا کہنا ہے کہ جب ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے تو اس کی پہلی شب میں بعد نماز مغرب کسی بھی وقت 8 رکعت نفل 2 رکعت کر کے اس ترتیب سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار ہر رکعت میں پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار ثواب ملے گا اور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ روز محشر بخشش کا پروانہ۔ ایک معروف کتاب جواہر غیبی میں ہے کہ ربیع الثانی کی پہلی، 15ویں، 29ویں تاریخوں میں 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں۔ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم روز محشر مغفرت فرمائیں گے۔ خاتمہ بالخیر کا مجرب عمل۔ جو شخص ربیع الثانی میں بعد نماز عشاء یہ وظیفہ روزانہ 1111 مرتبہ پڑھے گا، وہ موت کے وقت کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ بعض بزرگان کا کہنا ہے کہ اس وظیفے میں خاتمہ بالخیر کی بے حد تاثیر ہے۔ اس وظیفے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ ترجمہ: اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا رفیق ہے۔ تو مجھ کو اپنی فرما برداری میں دنیا سے اٹھا لے اور مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے ماہ ربیع الاخر نہایت افضل مہینہ ہے اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتر کر آئے اور کہا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد ما علم اللہ ومثل ما علم اللہ۔ جو کوئی اس کو ایک بار پڑھے گا، خدا اس کو ان لوگوں کے زمرے میں لکھے گا جو خدا کی بکثرت یاد کرنے والے ہیں، اور وہ رات و دن خدا کی یاد میں لگے رہنے والوں میں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ یہ کلمات اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اس طرح اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، اور خدا کی اس پر نظر رہے گی اور اس کو دوزخ کا عذاب نہ دے گی۔
حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ ودوام ملک اللہ پڑھے گا، دنیا اور اہل دنیا چاہے ختم ہو جائیں لیکن اس کے پڑھنے والے کا ثواب نہ ختم ہوگا۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0327552382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔